بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم۔ ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور اسوہ آدمیت محسن انسانیت قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم علماء کرام، معزز سامعین حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے سعادت افروز لمحات میں ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے ہمیں آج فہم دین کورس کے 13ویں سبق میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارا آج تک کا یہ علمی سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس کورس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو بڑے ہی اہم موضوع پر ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالادستی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
سمجھنے کی اور اپنے ملک میں اور پوری کائنات میں اس نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، آج ہم تاریخ کے جس نازک موڑ سے گزر رہے ہیں اور امت مسلمہ پر جتنے خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں اور صفحہ ہستی پر جس قدر امت مسلمہ کو ظلم و بربریت کا سامنا ہے، ایسے حالات میں ہماری نجات کے لیے اور دونوں جہاں میں سرخرو ہونے کے لیے یہ بڑا لازم ہے کہ ہم اس مقدس نظام کی بالادستی اور اس کے پیغام کو عام کریں، جس نظام نے کائنات میں سب سے بڑا انقلاب برپا کیا اور عرب کے ریگزاروں سے اس نظام نے جن بہاروں کا آغاز کیا تو پوری کائنات کو اس سے بہار آشنا کیا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کی سلطنت میں جس نظام کو پروان چڑھا کر پوری کائنات کا نظام بنایا، آج واقعی طور پر اگر ہمیں پھر امن و چاہت کی، امن و آشتی کی اور انسانی عظیم اقدار کی رفتوں کی ضرورت ہے تو ہمیں پھر اسی نظام کا سہارا لینا ہوگا جو کہ دنیا میں بھی انسانی زندگی کے بلند معیار کا ضامن ہے اور عقبہ میں بھی انسان کے لیے فردوس کے بالا خانوں کا ضامن ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے بار بار اس نظام کو بیان کیا ہے۔ پورا قرآن اسی نظام کے بیان کی کتاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تمام تر اسی کی تشریحات میں موجود ہیں۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً ایک مترادف نام ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اسی طرح ہی اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ قانون سماوی سائق لذوی العقول الی الخیر بالذات، کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آسمانی قانون ہے جو کہ انسانوں کی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے کا رہبر ہے، زندگی کے ہر شعبے کا رہنما ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی جو حقیقی بہتری ہے، جس کو کبھی انسان خود عقل سے سمجھتا ہے اور کبھی اس کی عقل سے وہ بہتری ماورا ہوتی ہے، اس تمام تر اصلاح کی طرف جو نظام انسان کو چلا کے لے جاتا ہے، اس نظام کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جامعیت کے لحاظ سے دین کے تمام شعبہ جات پر محیط ہے، عقائد بھی اس میں ہے، اعمال کی تعلیم بھی ہے، معاملات کا بیان بھی ہے، اصلاح نفس، اصلاح باطن اور اصلاح ظاہر تمام تر روشنی اس میں موجود ہے، لیکن بالخصوص نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو سر فہرست اس کا وہ شعبہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ جس کا تعلق منہج نبوت کے مطابق نظام سلطنت سے ہے، کہ کائنات میں حکومت کیسے کی جائے، لوگوں کے مسائل کا حل کیسے کیا جائے، دنیا میں امن و آشتی کو کس طرح رائج کیا جائے
اور کس لحاظ سے گورننگ ڈپارٹمنٹ کے اندر اصلاح کی جائے اور لوگوں کے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر کے ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے کہ جو امن و آشتی کا گہوارہ بھی ہو اور اس کے اندر چلنے پھرنے والے روپ اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہوں کہ ان پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہو، اس انداز میں ان کی سیرت جو ہے وہ نکھری ہوئی ہو اور کردار بے غبار ہو کہ جس کی وجہ سے زمین ان کے وجود کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ ان کا قدم زمین کے لیے باعث سعادت ہو اور زمین ہر لمحہ ان کے چلتے پھرتے وقت بھی ان کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام خدا تعالی ہی ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام الہی یہ مترادف اصطلاحیں ہیں، اور قرآن و سنت کی تشریحات کے لحاظ سے یہاں پر ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اگرچہ یہ تو ہے کہ پہلی شریعتوں میں جو نظام تھے ان کو نظام الہی تو کہہ سکتے تھے مگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ ابھی وہاں پر مسلسل آگے سلسلہ جاری تھا کہ اس نظام کو مکمل کیا جا رہا تھا، اور انسان کی جو طبی عمر ہے اور انسانیت کا جو کلچر ہے اس کے لحاظ سے ابھی سوچ پروان چڑھ رہی تھی۔ لیکن اب آخری دین جب آ گیا تو اس وقت نظام الہی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں اصطلاحیں ایک ہی نظام کے نام کی حیثیت میں ہیں۔ یہی نظام شریعت ہے، یہی نظام دین ہے، یہی نظام قرآن ہے، یہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام خدا ہے، اور قرآن مجید برہان رشید نے ان کو یکجا بیان کیا ہے۔ رب ذوالجلال کا سورہ احزاب میں فرمان ہے، آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ کسی مسلمان مرد کے لیے یا عورت کے لیے یہ اختیار نہیں کہ جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دے تو پھر بھی اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے اور اللہ کے فیصلے کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کے فیصلے کو نہ مانے۔ فرمایا یہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کی شان نہیں، مومن وہی ہے، اور کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، ان کی چاہت کے تابع اپنے آپ کو کر دیا جائے، جو وہ فیصلہ کرے اس کو ہی ایمان سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کر کے اس کو مانا جائے، یہ ایمان ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد کوئی شخص اپنی طرف سے اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے یا فلاں چیز اچھی لگتی ہے اور رب کا فیصلہ فلاں طرح کا آ گیا ہے، تو یہ پھر مومن کی شان نہیں کہ وہ تقسیم کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے عقل کو قربان کرتے ہوئے، اگر عقل مانتی ہے پھر بھی مانے، اگر عقل تسلیم نہیں کرتی پھر بھی عقل کو ایمان کے تابع کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرے۔ تو اس آیت کریمہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کو اپنے ساتھ ذکر کیا، اور اس انداز میں اذا قضى الله ورسوله کہ فیصلے کی نسبت اپنی طرف بھی کی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف بھی کی کہ یہ دونوں، میرا فیصلہ وہی ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کا ہے، اور جو ان کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے، جو ان کی حکومت اور نظام ہے وہ میرا نظام ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس انداز میں یہ تشریح ہمارے لیے کر دی کہ ان دو باتوں میں کوئی فرق نہ کیا جائے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے نظام کی ہی بات ہے، اور یہ دونوں اصطلاحیں ایک ہی نظام کے بارے میں ہیں۔ ایسی سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 62 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے کہ لوگ انہیں راضی کریں۔ اب اس مقام پر بھی خالق کائنات جل جلالہ نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اپنی رضا کے ساتھ بیان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت ہے شریعت میں اس کو واضح کیا، اور اس انداز میں کہ این یردوہ، آگے ضمیر جمع کی استعمال نہیں کی، واحد کی تثنیہ کی. ویسے تو بظاہر چاہیے تھا این یردوہما، کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حقدار ہے کہ لوگ ان دونوں کو راضی کریں، لیکن اللہ نے دونوں کی جگہ ضمیر ایک کی بنا دی کہ یہ دونوں رضائیں حقیقت میں ایک ہی رضا ہے، اور دونوں کا معاملہ ایک ہی طرح کا ہے، دونوں کے فیصلے، دونوں کی حکومت، دونوں کے نظام. تو خالق کائنات جل جلالہ نے واحد کی ضمیر استعمال کر کے لوگوں کو متوجہ کیا. ایک تو تم پر یہ بھی لازم ہے کہ تم یہ معیار چھوڑ دو کہ ہم یہ کام کریں تو ہمارا بھائی راضی ہو جائے، ہمارے محلے والے راضی ہو جائے، یا دنیا والے راضی ہو جائے. مخلوق کی، دیگر مخلوق کی رضا وہ ثانوی حیثیت میں رکھو. اصل اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے. اپنے کاموں میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی زندگی کے طریقے میں، اور کسی کی رضا کو معیار بنا کے اپنے آپ کو مت اس کے مطابق ڈھالو. بس یہ رضا ہے جو دو ذاتوں کی ہے اور ہے ایک رضا. اس کو معیار بنا کے اپنے آپ کو اس کے تابع کر کے زندگی گزارو گے تو اس زندگی کو کہا جائے گا کہ یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں گزاری جا رہی ہے. اس مقام پر آج جس وقت ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو ابتدائی طور پر میں نے اس اصطلاح کی تھوڑی سی ڈیفینیشن اور تشریح کر دی. اب آگے یہ موضوع دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، لیکن آج ہم اس پر ایک لحاظ سے گفتگو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی، اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی سوچ کے لحاظ سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی، کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم سمجھے کہ جب بھی کہیں مقابلہ ہو جائے اس کی خواہش کا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مومن وہ ہے کہ جو اپنی خواہش کو قدموں تلے دبا دے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کر دے. روزانہ دنیا کے معاملات میں بہت سی صورتیں ہر روز بندے کو ایسی پیش آتی ہیں، تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے ذہن پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کی ایسی چھاپ موجود ہو، وہ کبھی بھی پرواہ نہ کرے کہ اس میں میرا اتنا نقصان ہو جائے گا، میں اتنا پیچھے رہ جاؤں گا. رب کعبہ کی قسم ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کی وجہ سے جو پیچھے رہتا ہے وہ حقیقت میں سب سے آگے گزر جاتا ہے. اور یہ روزانہ کا امتحان اس طرح ہے، مثال کے طور پر ایک بیع و شراء کا طریقہ ہے، اس کو رواج میں اس کو بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے اور بڑی کمائی ہوتی ہے، اور دوسری طرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود قرار دیا ہوا ہے، یا اس کو بیع باطل قرار دیا ہوا ہے، یا بیع فاسد قرار دیا ہوا ہے. تو اب مومن کی یہ شان ہے کہ وہ منافع نہیں دیکھے گا کہ کتنا منافع مجھے اس پہ ملتا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر راضی ہے یا نہیں. اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے، وہ سارے منافع چھوڑتا ہوا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کر لے گا. ایسے ہی معاشرے کے اندر کچھ تعلقات ہیں، کچھ سوسائٹیز کے ساتھ اس کے روابط ہیں، ایسے بہت سے معاملات ہر وقت بندے کے سامنے موجود ہوتے ہیں. ایک طرف اس کو اختیار کرنے سے بہت چمک ملتی ہے، اور دوسری طرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا رکھی ہے کہ میرا ماننے والا ادھر نہیں جا سکتا. تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس عارضی چمک کو نہیں دیکھے گا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی چمک کو دیکھتا ہوا جو اس کی خلاف ورزی ہے اس کی طرف خیال بھی نہیں کرے گا، اور سب کچھ چھوڑتا ہوا وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمبردار بن جائے گا. قرآن مجید برہان رشید میں بہت سی آیات اس بارے میں موجود ہیں جو آج ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت ہے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر ماننا اور عملاً اس کو اپنی زندگی میں اتارنا لازم ہے، اس کو وہ چیزیں بیان کر رہی ہیں. آج عمومی طور پر جتنے فتنے فساد ہمارے لیے آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ سوچ بھی محض
ایک مزعومہ روشن کی خیالی کی شکل میں ہمیں دی جا رہی ہے. یہ ہر طرف سے جو غیر مسلم ہے وہ ہمیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایمان وہ ایک دل کا معاملہ ہے اور زبان سے تم توحید و رسالت کا اقرار کرتے رہو، باقی زندگی گزارنے میں جو تمہیں ضرورت ہے، ضروریات جتنی بھی ہے، وہ ایمان تمہیں کوئی مجبور نہیں کرتا، وہ تمہاری اپنی چاہت ہے. زندگی کے معاملے تم خود اپنی رائے سے بہتر ان کو تم انجام دے سکتے ہو. لہذا ایمان کو صرف اعتقاد تک، نظریے تک محدود رکھو اور اپنی پریکٹیکل لائف میں تم جو زمانہ جس طرح چل رہا ہے تم بھی اسی طرح چلو. یہ ایک سوچ دی جا رہی ہے آج مسلم امہ کو. تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی جو پہلی جہت میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس بات کا پابند سمجھتا ہے کہ میں نے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور میں نے اسلام کو قبول کیا، تو اس اسلام کا تعلق صرف میرے عقیدے کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق میری پریکٹیکل لائف کے ساتھ بھی ہے. میرا اسلام خود ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پرائیویٹ رہے اور میں اپنی زندگی اس سے علیحدہ گزارتا رہوں. اس بالادستی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس مومن کو عملاً یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے پوری زندگی اس کے سائے تلے گزاروں گا. میرا کلمہ میری زندگی کے جس شعبے پر راضی ہوگا میں وہ شعبہ اپنی معیشت کے لیے اختیار کروں گا، اور میرا دین جس طرح اس معیشت کو چلانے کی مجھے تعلیم دیتا ہے اس کے مطابق میں اپنی زندگی کا کاروبار کروں گا. اگر اسلام میرے کسی معاہدے پر ناراض ہے، میرے کسی کاروبار پر ناراض ہے، میری زندگی کی کسی مصروفیت پر میرا دین اگر ناراض ہے، تو مومن کی یہ شان ہوگی کہ وہ کہے گا میں دین کو ناراض نہیں کر سکتا. دنیا اگر ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میں اگر اپنی اقتصادی حالت میں کہیں پیچھے رہ جاتا ہوں تو رہ جاؤں، لیکن میرے کلمے کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کلمہ میرے ایمان کا بھی امام ہے اور میری دنیا کا بھی امام ہے، میرے کاروبار کا بھی امام ہے. اس کو اسلام میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ مومن کی حقیقی شان ہے جس کی بنیاد پر اس کو اپنے ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے. دوسری جہت کی بالادستی وہ موضوع ایک طویل موضوع ہے کہ ہم دنیا کے مختلف نظاموں کے مقابلے میں کمپیریٹو اسٹڈی سے یہ ثابت کریں کہ فلاں نظام کی فلاں شک کے مقابلے میں اسلام کی اس شک میں یہ عظمت موجود ہے. ہم ضمناً اس کا بھی ذکر کریں گے، لیکن یہ ابھی جو ابتدائی کام جس میں بعض جگہ نقب زنی ہو رہی ہے اور کمزوریاں ظاہر ہو رہی ہے، جو خود انسان جب اپنی سوچ پر اس نظام کی بالادستی کو عملاً مان لے گا، اسے خود سمجھ آ جائے گی کہ کائنات کا ہر نظام جو بندوں کا بنایا ہوا ہے اس پر اللہ کی اس نظام کی یقیناً برتری اور فوقیت موجود ہے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، سورہ نساء آیت نمبر 65، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ان کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں. تمہاری حکومت کو، تمہارے فیصلے کو جب تک وہ تسلیم نہ کر لیں، فیما شجر بینہم، ان جھگڑوں میں جو ان کے اندر موجود ہے. یعنی جب ایک اختلاف آ گیا اور جھگڑا ہو گیا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا آپس میں کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو گیا، ایک اس کا حل اسلام میں ہے اور دوسرا اس کا حل سوشلزم میں ہے، تو فرمایا مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکے گا جب تک اس کے اسلامی حل کو اپنے دین کا حصہ نہیں سمجھے گا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رب ذوالجلال نے آپ کی حاکمیت کو اس انداز میں واضح کر دیا کہ جس طرح تمہیں رسول ماننا کلمہ گو کے لیے لازم ہے کہ اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں رسول تسلیم نہ کرے، پر میں ایسے ہی اس پر یہ لازم ہے حتی یحکموک، جب تک تجھے حاکم نہ مان لے اس وقت تک بھی مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہوگا جو تمہاری حکومت کو، تمہارے نظام کو، تمہارے فیصلے کو تسلیم کرے گا، اس کو ایمان ملے گا. فیما شجر بینہم، ان جھگڑوں میں جو ان کے آپس میں ہوتے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، فرمایا پہلے ماننا
اور اس کے بعد یہ بھی دھیان رکھنا کہ کوئی فیصلہ بظاہر کسی کے خلاف ہو گیا ہے لیکن وہ فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے، اس میں بندے کا نقصان ہوا ہے، تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کو ماننے کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس فیصلے کے بعد ذہن میں خیال ہی نہیں آنا چاہیے کہ یہ نقصان میرا اسلام نے کر دیا ہے اور یہ نقصان میرا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، اگر میں مومن نہ ہوتا تو میں اس کو تسلیم کر لیتا، میرا اتنا فائدہ ہو جاتا۔ فیصلے کے بعد جو تھوڑا سا بھی دل میں ملال رکھے یا اس کے بارے میں کوئی رکاوٹ موجود ہو، اسلام اس بندے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسی کو ہم مومن قرار دیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، آپ کی حاکمیت کو اور آپ کے نظام کو جان سے مان لے اور دل سے تسلیم کر لے، اس کو بظاہر جتنا خسارہ بھی نظر آ رہا ہو وہ ایک لمحہ بھی اس خسارے کو خسارہ نہ سمجھے بلکہ اس کو اللہ کی رحمت کا نظارہ سمجھے اور اس بنیاد پر اس نظام کو مانتا ہوا وہ اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کرتا رہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کی بالادستی کے بہت سے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کا اسی سورہ نساء میں فرمان ہے، آیت نمبر 60، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے قرآن مجید پر اور ایمان لے آئے پہلی کتابوں پر، یہ دعویٰ ان کا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اب قرآن پر جب ایمان ہے تو مطلب کیا ہوا؟ توحید پر بھی ایمان ہے، رسالت پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے اور پہلے رسولوں پر بھی ایمان ہے، بعد الموت پر بھی ایمان ہے۔ تو ایمان تو سارا جو ایمان کے شعبات ہیں وہ سارے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد خالق کائنات فرماتا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ایمان لانے کے بعد وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم نظام طاغوت کا مانیں گے، کلمہ اسلام کا پڑھیں گے اور نظام ہم طاغوت کا مانیں گے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ ہم فیصلے طاغوت سے کروائیں گے، ہمارے معاملات کی اور جھگڑوں کی صورت میں جو اصل اتھارٹی ہوگی وہ طاغوت کی ہوگی۔ ہم اللہ کو سجدہ بھی کریں گے، نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی مانیں گے، آخرت پر یقین بھی رکھیں گے، لیکن ان یتحاکموا الی الطاغوت، حکومت جو ہے وہ طاغوت کی ہونی چاہیے اور نظام طاغوت کا ہونا چاہیے۔ جس وقت ان لوگوں کی یہ صورتحال سامنے آئی، خالق کائنات فرماتا وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو ایمان کی جب دعوت دی گئی تھی تو اس دعوت کا یہ حصہ تھا کہ تم نے طاغوت کو جھٹلانا ہے، تم نے اسلام کے سوا جو نظام ہے ان کا تم نے انکار کرنا ہے۔ اس توحید کو ماننے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ حکم اللہ کا مانا جائے اور حکم رسول اللہ علیہ السلام کا مانا جائے۔ اب بھی جو قرآن پر ایمان لا کے دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ میں اور کسی کی مانوں گا، طاغوت کی مان لوں گا، خالق کائنات جل جلالہ اس کے ایمان کو مسترد کر رہا ہے۔ اور رب کائنات فرماتا ہے کہ اس مقام پر یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، جن لوگوں نے یہ تقسیم بنا رکھی ہے کہ اسلام ایک عقیدہ ہے اور پریکٹیکل لائف ہم خود اپنی سوچ کے مطابق گزاریں گے، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، یہ شیطان کے پنجے کے اسیر ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ میرا وہی بندہ مومن ہوگا، رب ذوالجلال کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو ایمان لا کر پھر ہمیشہ کے لیے اس بات پر پابند ہو جائے گا کہ میرے فیصلے سارے اللہ کی طرف سے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، میں کسی اور فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، ان ذوات کا جو فیصلہ قرآن و سنت کی شکل میں اور اس کی تشریح جو فقہ ہے اس کی شکل میں موجود ہے، یہ جو فیصلہ آئے گا اس کے مقابلے میں سر تسلیم خم کر دوں گا اور اس کے مقابلے میں میں کسی نظام کی بات نہیں مانوں گا۔ ایک طرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک تجارت کی حیثیت ہے کہ اس کو حرام قرار دے دیا، دوسری طرف آج کے دنیاوی جو اقتصادی نظام ہے انہوں نے اس کو سر فہرست ہائی لائٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو مومن کی یہ شان یہ ہے
کہ وہ तागूत के पास नहीं जाएगा, वो खालिक कायनात की रहमत से फैसला करवाएगा। और इस बुनियाद पर उस पर यह लाजिम कर दिया गया है कि वो तागूत को मुस्तरद कर दे। और अगर उसने ये तकसीम बना ली कि दीन का मामला जो है उसका ताल्लुक सजदों के साथ है या रोजे के साथ है या नमाज के साथ है, दीन का बाजारों के साथ क्या ताल्लुक है और लेन देन के मामलात के साथ क्या ताल्लुक है और हमारी बै और शरा के साथ क्या ताल्लुक है और हमारे हलाल और हराम के साथ क्या ताल्लुक है, ये अगर किसी ने सोच बना ली तो खालिक कायनात फरमाता है युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालम बईदा। ऐसे लोग मामूली सी गुमराही में नहीं, बहुत बड़ी गुमराही में फंस चुके हैं और शैतान ने उनको गुमराह कर दिया है। निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब ही यह है कि कलमे के लिहाज से भी उसको माना जाएगा और निजाम जिंदगी के हर शोबे में भी उसकी बरतरी को अमलन तस्लीम किया जाएगा। ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई थी कि जिस वक्त एक मुनाफिक का और एक यहूदी का झगड़ा हो गया था। इब्ने कसीर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 531 पर यह हदीस शरीफ मौजूद है और इसके अलावा दर्जनों कुतुब हदीस में भी है। जब झगड़ा हो गया तो अब झगड़ा एक दुनियावी मामले का था, इसका ताल्लुक बरहरास्त नमाज रोजे के साथ नहीं था। जिस वक्त ऐसा झगड़ा हुआ तो यहूदी ये कहने लगा बैनी व बैना का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तू तो कलमा गो है, मेरा और तेरा फैसला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। लेकिन वो मुनाफिक कहने लगा बैनी व बैना का काब बिन अशरफ, मेरा और तेरा फैसला काब बिन अशरफ करेगा। काब बिन अशरफ जो बहुत बड़ा मूजी इंसान था, जिसको सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने वासिले जहन्नम किया, वो यहूदी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है और ये जो बज़ाहिर कलमा गो है ये कहता है कि मैं उससे फैसला करवाऊंगा। अब जब ये सूरत हाल सामने आई तो खालिक कायनात ने आयत नाजिल कर दी कि ये जो इस तरह का कलमा पढ़ता है हम उसके कलमे का एतबार नहीं करते। उसका सजदा कैसा सजदा है कि जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की हुक्म को ही तस्लीम नहीं करता और हुकूमत और फैसले कहीं और से करवाता है। तो इस बुनियाद पर कुरान और सुन्नत को छोड़कर, कुरान और सुन्नत से मुराद कुरान और सुन्नत की तशरीहात जो फिक़्ह हनफी की शक्ल में या फिक़्ह इस्लामी में मौजूद है, कुरान और सुन्नत ही की वजाहतें हैं। कुरान और सुन्नत को छोड़कर किसी और निजाम की तरफ चले जाना ये तागूत की तरफ जाना है, तागूत को मान लेना है और तागूत को तस्लीम कर लेना है। खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने लाजिम कर दिया है कि निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालादस्ती का तकाजा यह है कि तुम अपने दुनियावी मामलात में भी किसी और तरफ नहीं देख सकते, तुम इधर ही देखोगे और यही निजाम तुम्हारी कमी पूरी करेगा और यही निजाम तुम्हारी हर मोड़ पर रहनुमाई करेगा। और इतना बेहतरीन निजाम है, बच्चे की विलादत से पहले से लेकर उसके कब्र में चले जाने के बाद तक भी अपने राही की रहनुमाई करता रहेगा। इस बुनियाद पर खालिक कायनात जल्ल जलालहू का ये फरमान सूरह माइदा आयत नंबर 50 में मौजूद है। फरमा आफा हुक्मल जाहिलियत यबगून फमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमी यूकिनून। फरमा आप भी लोग जाहिलियत वाला हुक्म ढूंढते हैं कि जब मामलात की बारी आती है तो कहते हैं ये रस्म इस तरह है, क्योंकि ये रवाज इस तरह है, क्योंकि अब इस वक्त यहूदी ये कर रहे हैं और इस वक्त हिंदू ये कर रहे हैं और इस वक्त अमेरिका में चूंकि ये हो रहा है और चूंकि फलां जगह ये निजाम राइज है। आप हुक्मल जाहिलियत यबगून, अल्लाह फरमाता है कि आप भी जाहिलियत वाली बातें करते हैं और वो निजाम तलाश करते हैं। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमी यूकिनून, फरमाया यकीन वालों के लिए अल्लाह की हुकूमत के सामने किसकी हुकूमत हो सकती है और अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में कौन सा हुक्म हो सकता है। लिहाजा यहां मेयार अकल को महज नहीं रखा गया, अकल को समझ आए या ना समझ आए, यकीन वालों की शान ये है वो अल्लाह के हुक्म के सामने दम नहीं मारेंगे। जो अल्लाह का फैसला है कि ये चीज हलाल है, ये हराम है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, इस मोमिन की शान ये है, इसका ईमान तब ईमान होगा अल्लाह के मेयार को ये मेयार समझे, अपनी अकल को उसके ताबे रखते हुए अपनी जिंदगी की हर घड़ी उस निजाम के मुताबिक बसर करता रहे। खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने ये सूरह शूरा में इरशाद फरमाया है वमख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह। जब भी तुम्हें इख्तिलाफ तुम्हारे सामने आ जाए कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तुम अपने तौर पर सोच रहे हो, ज़हन में कुछ दलाइल आते हैं करने के और कुछ आते हैं ना करने के, अपनी सोच के मुताबिक
फरमाया अभी तुम्हारा फैसला ज़हन पर नहीं रखा जाएगा, हुक्मुहु इलल्लाह, कुरान से पूछो, सुन्नत से पूछो। अगर कुरान और सुन्नत राजी है तो फिर फैसला कर लो, फिर इसके मुताबिक जो भी मसला सामने आ गया इसको पेशे नजर रखो और इसको मुकद्दम रखो। कहीं भी कुरान और सुन्नत को नाराज करके फैशन को राजी करते हुए या जमाने को राजी करते हुए अपनी जिंदगी के किसी कारोबार का, किसी धंधे का और किसी मसरूफियत का फैसला न करो। इस वास्ते कि हमारी दुनिया को शरीयत ने दीन बना दिया है। जिनकी दुनिया महज दुनिया है वो धक्के खाते फिरे, खुद सोचते फिरे, हमारी दुनिया पर तो दीन का झंडा लहरा रहा है। लिहाजा जब दीन ने हमें सब कुछ दे दिया है, हमें खुद अपनी चाहतें इकट्ठी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो अल्लाह और रसूल अलैहि सलाम की चाहत है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम मोमिन की जिंदगी है। और फिर सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 59 है, खालिक़े कायनात फरमाता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर तुम्हारा किसी मामले में झगड़ा हो जाए तो क्या करो? फरमाया अल्लाह और रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ चले जाओ, वो झगड़ा उधर उनके दरबार में पेश कर दो। और वो दरबार कुरान और सुन्नत का दरबार है, जो बरह रास्त बंदा अल्लाह ताला से बात ही नहीं कर सकता। मतलब यह है कि कुरान और सुन्नत के फैसले के ताबे हो जाओ और जो कुरान और सुन्नत ने हल पेश किया है उसके मुकाबले में फिर ये तावीलें ना बनाओ कि ये पुराने दीन की बातें हैं या एक्सपायर हो चुका है या इसकी अब वो इतनी सदियों पहले ये बात हो रही थी, अब बड़ी नई रोशनी आ गई है और ये हो गया है वो हो गया है। मोमिन की ये शान नहीं, इसके ईमान का तकाजा ये है कि जो इसकी दुनिया का फैसला कुरान और सुन्नत ने किया है वही हतमी फैसला है और उसी के अंदर इसकी जिंदगी की कामयाबी का राज मौजूद है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मेयार बयान किया, इस लिहाज से भी जिस तरह ना कि वैसे अल्लाह ताला की तौहीद और नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत के लिहाज से भी बार बार बयान किया गया कि इसको मोमिन कहते हैं और इसको मुनाफिक कहते हैं। ये दुनियावी मामलात के अंदर भी प्रैक्टिकल लाइफ की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं इनके लिहाज से भी कुरान और सुन्नत ने हमारे लिए एक मेयार बयान किया है। और आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मामलात सारे हमारे आंखों से ओझल हो गए हैं। इस्लाम मतीन जो इस्लाम मुकद्दस दीन है इसका जो अमली जिंदगी के साथ इसका हिस्सा मुंसलिक है, माज़अल्लाह वो सर्द खाने में पड़ा हुआ है। आज हमारी दुकानों पर जो बैव शरा के मुआहदे चल रहे हैं और जो तिजारत के कानून हैं उनमें बहुत कम है जो शरीयत की तरफ देखता हो। सिर्फ यह देखा जाता है कि कमाई किस तरीके में ज्यादा होती है, उसकी तरफ लोग मुतवज्जे हो जाते हैं। और यहां तक कि आज हमारे अदालतों में जो फैसले हो रहे हैं और थाने कचहरी में जो कानून चल रहा है, कोई कुरान और सुन्नत से पूछने की वो ज़हमत ही गवार नहीं करता, अंग्रेज के कानून पर नाचा जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है हमारे दीन के साथ। ये दीन सिर्फ मस्जिदों मिंबरों मिहराब का दीन नहीं, इसका ताल्लुक जवानों की जवानियों के साथ भी है और नील के पानियों के साथ भी है। ये मैदानों का भी दीन है और ये ईमानदारों की जिंदगी के जो बातनी असरार है उनके साथ भी इसका ताल्लुक है। तमाम जिहतों के साथ जब इंसान अपने दीन के साथ मुंसलिक होगा तो उसके दीन को शरई तौर पर दीन कहा जा सकेगा। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालादस्ती का मेयार बयान किया। दो आयत सिर्फ पेश करता हूं। सूरह निसा की आयत नंबर 61 है, उसमें मुनाफिक का तर्ज अमल बयान किया गया। मुशरिकीन तो वैसे ही आए नहीं इस दीन के नीचे, लेकिन कलमा गो हो के फिर जो ये कहे कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है और ये इस्लाम है, मैं कलमा पढ़ूंगा बाकी मैं खुद आखिर आकिल बालिग हूं, मैं सोच सकता हूं। और दूसरी तरफ ईमानदार है वो कहता है अकल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कुछ उनके कदमों पे निसार है, वो जो फरमाएंगे वही हमें मंजूर है। अब कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत यह है व इज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल, जब कहा जाए उनको आओ उसकी तरफ जो नाजिल किया है अल्लाह ने, और आओ उसकी तरफ, आओ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आओ अल्लाह के उतारे हुए कुरान की तरफ, और आओ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आने का मतलब क्या है? ये तुम्हारा जो मसला अब नया आया है इसका हल इनसे करवाएं, कुरान से करवाएं या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाएं। जब ये कहा जाता है मुनाफिकीन को तो वो क्या कहते हैं? अल्लाह फरमाता रईतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा, आप देखेंगे मुनाफिकीन को कि वो चेहरा फेर जाते। मानना उन्होंने रखा हुआ था जुबान के ऊपर, कलमा सरकार का पढ़ने का मतलब ही है कि आपकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए, लेकिन जो मुनाफिक है
اس کی یہ صورتحال بیان کی جا رہی ہے کہ پہلے نعرے لگا رہا تھا کہ مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ گو ہوں، توحید مانتا ہوں، رسالت مانتا ہوں، باس بعد الموت مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن جب کہا کہ مانتے ہو تو پھر زندگی بھی انہی کے مطابق گزارنا پڑے گی، یہ تمہارا جو مسئلہ ہے اس کا حل جو نبی علیہ السلام بیان کریں گے وہ تمہیں ماننا پڑے گا، اور جس طرح یہ تمہیں بازار میں دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں اس انداز میں دکان پہ بیٹھنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتا رئیت المنافقین یصدون عنک صدودا، وہ جو توحید میں تو انکار نہیں کرتے، اگرچہ دل سے نہیں مانتے مگر زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، رسالت کا بھی زبان سے اقرار کرتے ہیں، مگر نظام کو ماننا کتنا مشکل ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست زندگی پر ہے اور فوراً ضرب پڑتی ہے، کاروبار میں مندہ محسوس ہونے لگتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں تو پیسے کی دوڑ میں پیچھے رہ رہا ہوں۔ فرمایا رئیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ دیکھیں گے کہ وہ تو منافقین بگوڑے ہو کے بھاگ رہے ہیں، دوسری طرف منہ کر کے چل پڑے ہیں اور اس بات پر آ ہی نہیں رہے کہ جو ان کا حکم ہوگا وہ ہم تسلیم کریں گے۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا تری کے لحاظ سے منافق کا کردار۔ اور مومن کی شان کیا ہے؟ سورہ النور کی آیت نمبر 51 ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ فرمایا مومنوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، چونکہ دونوں کا معاملہ تو ایک ہی ہے، یہ آج کچھ لوگ تقسیم کر رہے ہیں، یہاں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیحکم بینہم، تاکہ یہ دونوں ذاتیں فیصلہ کر دیں، اور یہاں بھی وہی قانون ہے، حالانکہ لغت اور گرامر کے لحاظ سے چاہیے تھا لیحکما، تاکہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس کا فیصلہ کریں، لیکن قرآن نے کہا لیحکما کہ فیصلہ ہے جب ایک تو دو بنانے کی ضرورت کیا ہے، دونوں کی ضمیر لانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیحکما، دونوں کا فیصلہ ایک ہی فیصلہ ہے، دونوں کے دربار کی حیثیت ایک ہے، نبی علیہ السلام اللہ ہی کے تو نمائندہ ہے، لیحکم بینہم، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کر دیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، یہ ہے جو شروع میں کہا کہ مومن کا یہ نعرہ ہوتا ہے کیا؟ سنا اور مان لیا، سمعنا واطعنا، سنا اور مان لیا، فوراً سنا فوراً مانا، اس میں یہ نہیں کہ مشورہ کریں گے دوستوں سے کہ کیا کاروبار پہ زد پڑتی ہے اس طرح یا نہیں، فیصلہ کریں گے کیا زندگی میں ہمارا جو کہلے بر ہے کہ اس میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں، فوراً مومن کی شان یہ ہے کہ جب سامنے اللہ کا فرمان آ جائے، نبی علیہ السلام کا فیصلہ آ جائے تو یہ کیا کہے گا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فوراً مان لیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا تری اور بالا دستی ماننے والے کہ یحکم بینہم، فیصلہ نبی علیہ السلام نے جب کیا، حالانکہ فیصلہ یقیناً جب دو کے درمیان ہوگا تو کسی کے خلاف ہی ہوگا، اور یقیناً جب کسی ایسی نوعیت میں فیصلہ ہوگا کہ ایسے کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا تو ضرور اس میں کوئی ایسی صورتحال بھی سامنے آئے گی کہ جس میں بظاہر بندے کو نقصان کا خدشہ ہو، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نقصان کو نہیں دیکھتا، وہ رحمان کو دیکھتا ہے، اور وہ نقصان کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو کیا اس کو نقصان ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں کامیاب لوگ، یہی ہیں کامیاب لوگ جو اپنی معاملاتی زندگی کے اندر بھی اپنے فیصلے رائج نہیں کرتے، نبی علیہ السلام کی حکومت کو مانتے ہیں اور فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ دو آیات ہمارے لیے معیار ہیں، اور اس محاسبہ کے ماحول میں ہمیں آج یہ بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا عملاً ہم اسلام کے تقاضے پورے کر رہے ہیں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی جو ہے اس پر ہمارا عمل موجود ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم محض ایک روٹی کے لقمے کے لیے اور پیٹ کی جو آگ ہے اس کو بجھانے کے لیے کہیں باطل کا دھندا کر رہے ہوں اور باطل نظام کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، اور باطل نظام کو ہم نے اپنی دکانوں میں رائج کر رکھا ہو اور اپنے گھروں میں رائج کر رکھا ہو۔ نہیں نہیں، مومن کی یہ شان یہ ہے، وہ تنقید نہیں کرے گا، وہ اس میں تعویل نہیں کرے گا، اس کو صرف یہ پتہ چل جانا چاہیے، اور پتہ لگانا خود اس پہ فرض ہے کہ وہ جانے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جب یہ دین اس کے سامنے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکم کی صورت میں سامنے تشریح آ جائے گی، مومن کی شان ہے فوراً سر تسلیم خم کرتا ہوا
नहीं देखेगा कि नुकसान होता है या फायदा होता है, वो ये देखते हुए कि मेरे रब ने मेरी तरफ हुक्म भेज दिया है और मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान हो तो मुझे और क्या चाहिए। जिंदगी की चंद घड़ियां हैं, रूखी सूखी खा के गुजार लूंगा, मगर कभी भी अपने महबूब अलैहिस्सलाम को नाराज नहीं करूंगा। मुहतशम सामीन हजरात, कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने 3 मकामात पर, और तीनों आयत सूरह मायदा की है। एक है आयत नंबर 44, एक है 45 और एक है 47। खालिक़े कायनात फरमाता वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अल्लाह के उतारे हुए के मुताबिक फैसला न करें वो काफिर हैं। फिर फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह की शरीयत और निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालादस्ती के मुताबिक फैसला न करे वो जालिम है। और तीसरे नंबर पर फरमाया फउलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिक है। अब देखो, चूंकि इस्लाम का ताल्लुक दुनिया के साथ भी है, दीन के साथ भी है, और वो दीन को यूं दुनिया को दीन बनाना चाहता है, अगरचे कारोबार जिंदगी होगा लेकिन शरीयत मुतहरा के साये के मुताबिक होगा। तो जब घर से निकला था, दुकान पे जा रहा था, उसके कंधों पर गुनाहों के बोझ थे और उसको तशवीश थी कि आज पता नहीं कोई बिक्री होती है या कोई प्रॉफिट मिलता है या नहीं, लेकिन हलाल के साये में बैठकर उसने दुकानदारी की है। जब शाम आएगा तो सारे गुनाहों की गठड़ियां कंधों से गिर चुकी होंगी और दुकान से बिल्कुल खाली, वो गुनाहों से पाक होके आ रहा होगा। तो चूंकि इस्लाम ने बंदे को दुनिया में भी पाक बनाना है तो अब उसकी पाबंदी करना पड़ेगी। उसका फैसला कितना बड़ा फैसला है, हुकूमत को मानेंगे तो ये सवाब मिलेगा, और अगर ये निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दे कि वो एक मामला प्राइवेट है उसको रहने दो, आज तो फिर दुनिया में यही चलता है, हमें यही करना पड़ेगा, ये ईमानदारों की शान नहीं। और कितने सख्त लफ्ज हैं, फउलाइका हुमुल काफिरून फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फउलाइका हुमुल फासिकून। ये उन लोगों के बारे में है कि जो दीन में आए और फिर इस हुकूमत को नहीं माना, दीन में आए और निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। क्योंकि यहां पर जो पीछे जिक्र है असल में वो है उन यहूदियों का जिन्होंने ये जो जिना की सजा है रजम, कि जो शादीशुदा जिना करे तो उसको संसार किया जाए, इसको अपनी किताब से छुपाने की कोशिश की कि हम सिर्फ चेहरा स्याह कर देंगे, उसको गधे पर बिठा देंगे। तो खालिक़े कायनात ने फरमाया मैं तुम्हारे ऐसे दीन को नहीं देखूंगा कि जिसमें तुम सजदे तो मुझे करो मगर मेरी हुदूद को तुम ना मानो। बल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, अगर तुमने मेरे हुदूद के निजाम को छोड़ दिया और इन बातों को तुमने पसे पुश डाल दिया तुमने क्या मेरी तौहीद को माना। मेरी तौहीद के मानने का ताल्लुक यह है कि हुकूमत भी मेरी मानी जाए, हुकूमत और चुदाहट तुम किसी और की रखो और उस चुदाहट के तहत अपने फैसले करो और कलमा मेरा पढ़ो। फरमाया ऐसा नहीं है। अब यहां बज़ाहिर अल्फाज में बड़ा फर्क है, काफिर होना ये बहुत बड़ा खसारा है, और एक जगह फरमाया जो बिमा अंज़लल्लाह के मुताबिक हुकूमत नहीं करता, फैसला नहीं करता और हुक्म वसूल नहीं करता वो काफिर है, और दूसरे मकाम पर फरमा दिया वो जालिम है और फिर फासिक है। तो इन आयात में बज़ाहिर इख्तिलाफ महसूस होता है। काफिर होना तो बहुत ज्यादा खसारा है, वो तो जहन्नमी बन गया, दायमी जहन्नमी बन गया, और जो जालिम है या फासिक है, जालिम आम दर्जे का, उसके बारे में है कि सजा मिलेगी गुनाह की फिर जन्नत में आ जाएगा। तो इन आयात का मतलब क्या हुआ? हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माना बयान करते हैं मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु जाहिदन फक़द कफ़रा, कि अल्लाह की हुक्म के मुताबिक फैसला ना करना, इसकी 2 सूरतें हैं। एक यह है कि दिल से ही इनकार करना कि यह फैसला दुरुस्त ही नहीं अल्लाह का, यह निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला दुरुस्त ही नहीं, दिल से इनकार कर जाना। और एक है दिल से तो मानना मगर अमलन इनकार कर जाना। अगर कोई शख्स दिल से ही मुनकिर है कि कुरान मजीद के अंदर यह चोर की जो सजा है यह सजा माज़ल्लाह ज़ालिमाना है, तो वो शख्स पक्का काफिर है, उसके कुफर में कोई शक नहीं। हुदूद के लिहाज से जितने भी अहकाम के मामलात है, जो दिल से इनकार करने वाला है और उसने इसको इनकार कर दिया तो वो दिल के इनकार के लिहाज से काफिरून का हुक्म है। और अगर दिल से इनकार ना हो, अमलन इनकार हो, वैसे इनकार हो, तो फिर उसके बारे में जालिमून का हुक्म है और फासिकून का हुक्म है। तो इस बुनियाद पर हमें आज ये भी अपना मुहासबा करना चाहिए कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू हमें कुफर से भी बचाए
اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم اور فسق سے بھی بچائے. یہ جہاں سجدے کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سارے معاملات اللہ نے ہمارے لیے لازم کر رکھے ہیں، وہاں اس نے ہم پر اس بات کو بھی لازم کر دیا کہ ہم اپنے معاملات اس کے حکم کے تابع رکھیں. بلکہ یہ معاملات اتنا لازم ہے، کچھ مراحل ایسے بھی آتے ہیں جہاں خالق کائنات جل جلالہ اپنی بندگی کے بارے میں یہ چھوٹ دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کافر رہتے ہو، کافر رہو، اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا تو ہم جبرن تمہیں مومن نہیں کہیں گے. اگر اللہ چاہے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ دل سے کلمہ نہ نکلے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنی چاہت کے مطابق تم دین کو قبول کرو. اب جس وقت ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں جزیہ کی شکل میں اللہ یہ منظور کر لیتا ہے ٹھیک ہے تم ذمہ بن جاؤ، ٹیکس دیتے رہو اور اپنے مذہب پہ رہو. اب اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں کیا ہوا کہ وہ ذمہ ہے، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا اور دین کو اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس سے حکومت منوائی گئی ہے. وہ مقام جہاں پر جا کے سجدے کی بالآخر اس کافر کی حیثیت سے چھوٹ آ گئی کہ ٹھیک ہے تم دین نہیں مانتے، نہ مانو، مگر حکومت تمہیں ہماری ماننا پڑے گی. حکومت اللہ کی ماننا اتنا لازم امر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک جب وہ قرب قیامت میں آئیں گے اس وقت جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، یا اسلام یا شاہ یا پھر قتل، یہ فیصلہ ہوگا. لیکن آج ایک شخص اگر مسلم حکومت اس جگہ پہ قبضہ کر لیتی ہے تو اس کافر نے اگر کلمہ نہیں پڑھا تو اس نے حکومت کو مان لیا، ٹھیک ہے میں ٹیکس دوں گا، میں عاجز بن کے رہوں گا، میں کر کے نہیں چلوں گا، اس کو ذمہ قرار دے دیا جائے گا. تو اب اس کے خون کو تحفظ دے دیا گیا، اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا جس نے اس کو مارا قیامت کے دن اس کا کیس اللہ کے دربار میں لڑوں گا. اتنی اس ذمہ کو حیثیت دے دی گئی. تو اب کیا اس کا معاملہ ہے؟ وہ اللہ کو تو سجدہ ہی نہیں کرتا، لیکن اللہ کی حکومت کو اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ جو اس سلطنت کے اندر اللہ کا راج ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی ہے، میں اس سے سرکشی نہیں کروں گا، میں اس کے خلاف نہیں چلوں گا. تو دیکھو اتنا لازم ہے اللہ کے دین کو یعنی حکم کو ماننا، اس کی حکومت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راج کو تسلیم کر لینا کہ جزیہ آج اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے کلمہ نہیں پڑھا اس کو دینے دو اپنے دین پر، مگر اس کو ہمارے نظام کی مخالفت نہیں کرنا ہوگی، نظام ہمارا ماننا پڑے گا. اس واسطے نظام کی بات اتنی کام کی بات ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. اگر آج ہم مسجدوں میں سجدہ کر لیں اور ہماری کچہریاں اس نظام سے خالی رہے، ہمارے معاملات زندگی اس نظام سے بالکل ناآشنا رہے، تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا اس دین کا اور ہمارا حقیقت میں خسارہ ہوگا. تو یہ دونوں معاملات لازم ہیں، بندگی بھی اس کی بہت لازم ہے اور سجدہ کرنا، روزہ رکھنا، اور اس کی جو حکومت ہے وہ جو چاہتا ہے کہ کسی اور کی نہ چلے میری چلے، یہ میرے بندے ہیں، ان کی گردنوں پر میرا راج ہو، میری حکومت ہو، یہ مانے میری حکومت کو. یہ خالق کائنات جل جلالہ کے نظام کی بالادستی کا وہ معیار ہے کہ جس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے. آج یعنی انسان ایک وہ بے رحمی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور شتر بے مہار کی طرح اس کو سمجھتا کہ شاید بہت سے تو وہ باغی ہیں جو نماز اور روزے کی طرف آتے ہی نہیں، اور جو نماز اور روزے کی طرف آ چکے ہیں ان میں سے کچھ کو بھول لگی ہوئی ہے کہ شاید یہ ہم نے دین کا معاملہ مکمل کر لیا. دین کی شعبہ جات کی حکومت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صوفی، وہ سالک، وہ تہجد گزار جو تہجد تو پڑھتا ہے مگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی کے لحاظ سے اس کا کوئی کردار نہیں یا اس کے مخالفت میں چل نکلتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے فیصلہ جو بیع و شراء کے بارے میں ہے، نظام زندگی کے بارے میں ہے، اگر اس کو ترک کر دیتا ہے تو اس کو اس کا بڑا شدید خمیازہ بھگتنا پڑے گا. دین متی کو ماننے کا نام ہی یہ ہے کہ عمل، معاملات، عقیدہ ہر لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے. اس سلسلہ میں بڑی عجیب بات بخاری شریف میں ہے. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے دنیا کے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے تو ان میں ایک خط ہرقل کو بھی لکھا گیا تھا. اس خط کی عبارت یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم. کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں ان کی طرف سے عظیم روم کے نام ہے، اور آگے اس میں عبارت لکھ دی، دعوت اسلام دے دی. اب اس کے شروع میں جو اس وقت رائج تھا لقب وہ تھا ملک روم.
عظیم روم اس کو کوئی نہیں کہتا تھا، ملک روم کہا جاتا تھا، ملک بسرا، ملک بحرین، ملک روم، روم کا مالک، روم کا بادشاہ، روم کی سلطنت کا فرما روا، ملک روم یہ اصطلاح تھی، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملک روم کہہ کے خط نہیں لکھا، یہاں تک کہ ہرقل کے بھائی کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے خط پھاڑنے کی کوشش کی کہ دیکھو انہوں نے خط میں تمہارا لقب ہی صحیح نہیں لکھا، ملک تمہیں مان ہی نہیں رہے، ملک لکھ ہی رہے، اور ہرقل نے وہ خط پکڑ لیا اور اس کو پڑھا۔ اب اس مقام پر محدثین نے بحث کی ہے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ تبلیغ کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ نرمی برتی جائے، تو نرمی کا مطلب یہ تھا کہ جس لقب سے وہ خوش ہوتا ہے وہ لکھا جائے کہ وہ بات کو سنے تو صحیح، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک نہیں لکھا۔ تمام محدثین اور شارحین بخاری نے اس کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے تبلیغ میں نرمی تو ضرور چاہیے، لیکن ایسی نرمی بھی نہیں چاہیے کہ جس نرمی کی وجہ سے اصل دین ہی بدل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں معاملات سامنے رکھے ہیں، ملک نہیں لکھا اور نرمی کرتے ہوئے عظیم لکھ دیا ہے، عظیم روم۔ عظیم روم کا مطلب کیا ہے کہ روم کے لوگ جس کی تعظیم کرتے ہیں، روم کے لوگوں نے جس کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے، میں اس کو خط لکھ رہا ہوں، اور ملک روم کا مطلب بنتا ہے روم کی زمین کا مالک۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 پر اس کا جواب لکھا، اور ایسے ہی ارشاد الساری میں اور ایسے ہی فتح الباری کے اندر یہ جوابات موجود ہیں۔ کیوں نہیں لکھا اس کو ملک روم؟ کہتے لِأَنَّهُ مَعْزُولٌ عَنِ الْحُكْمِ بِحُكْمِ دِينِ الْإِسْلَامِ، کہ اسلام نے آ کر اس کو حکومت سے معزول کر دیا تھا۔ اسلام کے آ جانے کے بعد صرف وہی ملک کہلائے گا جس کو اسلام ملک بنائے گا، اور اسلام جس کو ملک نہیں بنائے گا وہ حقدار نہیں کہ اس کو زمین کا مالک کہا جائے۔ زمین اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی ہے۔ واضح طور پر سرکار کے یہ لفظ ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگوں جان لو یہ زمین میرے اللہ کی اور میری ہے، اس پر میرا راج چلے گا، اور ہم کسی کو ملک تسلیم نہیں کرتے۔ ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے ایک سپر پاور جو بظاہر اس وقت تھی اس کے بادشاہ کو ملک لکھنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں خود اس کو ملک مان جاؤں تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا۔ ملک نے لکھا اس واسطے کہ وہ معزول ہے، اس کا تختہ اسلام نے الٹ دیا ہے، اسلام اس کو مانتا ہی نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے، غیر مسلم اس کا مالک کیسے ہو سکتا ہے، اس کا حکمران کیسے ہو سکتا ہے، اس کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمایا ہم نرمی برتیں گے، یہ لکھ دیتے ہیں عظیم روم، مگر ملک نہیں لکھیں گے، اس واسطے کہ اسلام کے ہوتے ہوئے کسی کی حکومت نہیں چلتی۔ اب دیکھو کتنا معاملہ بگڑ گیا۔ آج ہم غیر مسلموں کے ساتھ، غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ جو ہمارے رویے چل رہے ہیں اور جتنا ہم ان کے زیر دام آ چکے ہیں، کس قدر دین متی ہم سے ناراض ہو گیا ہوگا۔ اس انداز میں دعوت دی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے، اسلموا تسلموا، اسلام مان لو تو بچ جاؤ گے ورنہ ہم تمہارے گردن اتاریں گے۔ یہ انداز تھا اس وقت کے جب مسلمان تھوڑے سے تھے اور کروڑوں ہو اور پھر نیچے دب کے رہے اور ان کو پوری طرح اپنے اوپر سوار کر لے۔ یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی نہیں ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھتے وقت بھی یہ لکھا کہ قیامت تک میری امت کو مذاکرات کرتے ہوئے بھی میری تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم غیر مسلم حکومت سے مذاکرات کریں گے تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ان کو ملو تو اس انداز سے، ان سے بولو تو اس انداز سے، ان کا ادب کرو تو اتنا تک کرو، ان کو یوں اپنے سر کے اوپر نہ چڑھا لو کہ جس کی وجہ سے دین کی بے ادبی ہو جائے اور تمہارے ایمان کی بے ادبی ہو جائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ اب صرف ایک بات بالکل مختصر سی کہ جب ہم دیکھتے ہیں دیگر نظاموں کے لحاظ سے اس کی بالادستی کیا ہے، آج بڑی بڑی ماڈرن حکومتیں انہوں نے اولڈ سٹیزنز کی تنظیمیں بنائی کہ یہ جو بوڑھے والدین ہیں ان کا بھی مقام ہوتا ہے، ان کو بوجھ نہ سمجھو، ان کے لیے کچھ تنظیمیں بناتی ہیں۔ آج یہاں پہ شعور پہنچا ہے، 14 صدیوں سے زائد عرصہ پہلے میرے محبوب علیہ السلام کی سوچ کا اس وقت یہ جھنڈا لہرا رہا تھا۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم کی بالا تری کا، اور ابو داؤد شریف میں حدیث شریف موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، فرمایا جو بندہ بوڑھا ہو چکا ہے، جس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، اس بوڑھے کو بوجھ نہ سمجھو، وہ تمہارے معاشرے میں رحمت کی علامت ہے۔ ان من اکرام اللہ اجلال ذی الشیبۃ المسلم، فرمایا جس نے بوڑھے مسلمان کی عزت کی اس نے اللہ کا ادب کیا، اس نے خالق کائنات جل جلالہ کا احترام کیا، جس نے ایک بوڑھی خاتون کا ادب کیا، بوڑھے مسلمان کا، مومن مومنہ کا ادب کیا۔ اب دیکھو دوسرے نظاموں کے مقابلے میں ہر جہت میں ایسی بالا تری بالا دستی اس نظام کی ہے۔ میرا رب ہمیں اس نظام کے تمام شعبہ جات کو عملی شکل میں ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔